بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین گرامی، انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنے لگا ہوں کہ احناف کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ تعصب میں آ کر کبھی آیتیں گھڑتے ہیں تو کبھی احادیث اور روایتیں گھڑتے ہیں۔ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے مفتی طارق مسعود صاحب اپنی طرف سے روایتیں گھڑ کر ان کو بخاری کی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے۔ مفتی صاحب کو قیامت تک چیلنج دیا جائے تب بھی وہ بخاری سے وہ روایتیں کبھی بھی پیش نہیں کر سکتے۔ ابھی انہوں نے تعصب میں آ کر ایک روایت گھڑی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نوافل پڑھا کرتے تھے، رمضان کے علاوہ نہیں پڑھتے۔ آپ ان کی زبانی سنیں۔ دلیل دیتے ہیں بخاری کی حدیث نا کہ 8 نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، تو ان اہل حدیث کی خدمت میں گزارے کہ بخاری ہی میں دوسری حدیث ہے کہ یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان میں زیادہ عبادت ہوتی تھی، تو اس کا مطلب 8 سے زیادہ پڑھتے تھے رمضان میں، اسی بخاری ہی کے اگینسٹ ہے، تو پھر 8 سے زیادہ سنتیں۔ مفتی صاحب یہ روایت صحیح بخاری کے کس کتاب کے تحت ہے، کس باب کے تحت ہے، حدیث نمبر کیا ہے یہ بتا دیں۔ حدیث آپ نہ بتائیں، ہمیں یہ بتائیں کہ صحیح بخاری کی کس کتاب کس باب کے تحت حدیث نمبر کیا ہے، ہم خود دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ روایت کہیں بھی صحیح بخاری کے اندر نہیں ہے، البتہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ضرور ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان دونوں میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ مفتی صاحب اپنی طرف سے روایت گھڑتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ پڑھتے تھے۔ مفتی صاحب آپ امہات المومنین کو جھٹلا رہے ہیں، آپ مومنوں کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ اپنی طرف سے من گھڑت روایت بنا کر صحیح بخاری کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ پڑھتے تھے۔ اب آپ کی بات مانیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانیں۔ مفتی صاحب آپ جو روایت پیش کرتے ہیں وہ روایت صحیح بخاری کے اندر کہیں بھی نہیں ہے، اور اس کی جگہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ضرور موجود ہے۔ اسی طرح مفتی صاحب صحیح بخاری کے حوالے سے ایک اور روایت گھڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئی تھی تو سندھ سے ایک بندہ اس کے علاج کے لیے گیا تھا۔ آپ مفتی صاحب سے سنیں۔ سندھ کوئی بڑی فضیلت ہے، بخاری میں جاء رجل من السند الی عائشہ رضی اللہ عنہا، مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ حدیث پڑھ کے۔ امی عائشہ بیمار ہوئی ہیں، صحیح بخاری میں سندھ سے بندہ علاج کے لیے گیا امی عائشہ کا، تو یہ روایت صحیح بخاری کے اندر کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی یہ روایت صحیح بخاری کے اندر نہیں ہے۔ اگر ہے تو مفتی صاحب ہمیں بتائیں کہ صحیح بخاری کی کس کتاب کس باب کے تحت حدیث نمبر کیا ہے، ہم دیکھ لیں گے، عوام دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب آپ جو روایتیں صحیح بخاری کی طرف منسوب کر کے پیش کرتے ہیں ایسی کوئی بھی روایت صحیح بخاری کے اندر نہیں ہے، لیکن ایک روایت ضرور ہے مفتی صاحب، اس روایت کو نہ بھولیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جس نے بھی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے۔ یہ کیسا مفتی ہے جس کو صحیح بخاری کی روایت کے متعلق علم نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایتوں کا پتہ نہیں ہے؟ اگر ایسے مفتی ہیں تو پھر دین کا اللہ حافظ ہے، اور اگر ایسے مفتیوں کی آپ تقلید کرتے ہیں تو پھر آپ کے ایمان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔